اب چلتے ہیں جناب اس معاملے کی طرف جس نے کل سوشل میڈیا گرم کیے رکھا. ایک انقلابی نوعیت کا کام کل ہو رہا تھا جناب. کل پورے پنجاب میں جناب اسٹوڈنٹس جمع ہوئے اور اسٹوڈنٹس جمع ہو کے مختلف شہروں میں انہوں نے یونیورسٹیوں کے کچھ نے باہر احتجاج کیا, لیکن کچھ مناظر بڑے دلدوز تھے جہاں پر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے اپنی الما میٹر پہ انہوں نے اٹیک کر دیا, ان کے گیٹ جلا دیا, توڑ پھوڑ کی, اور اس کے بعد جب پولیس نے جوابی لاٹھی چارج کیا تو مظلوم بن کے دوبارہ سوشل میڈیا پہ. بالکل شفاعت, یہ مناظر دیکھ کے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ یہ وہی اسٹوڈنٹس ہیں جن کی پڑھائی پہ ان کے پیرنٹس نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا. یہ وہی اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ مسلسل ٹویٹر پہ ہمیں بھی ٹیگ کر کے اور بہت ساری دوسری جگہوں پہ بھی پلیٹ فارمس پہ آ کے مسلسل یہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیے جی کیونکہ ہم نے یونیورسٹی نہیں گئے, ہم نے آن لائن کلاسز لی, تو جہاں ہم نے آن لائن کلاسز لی ہیں تو خدا را آپ ہمارے آن لائن ایگزامینیشنس کے حوالے سے بات کریں, جہاں ہمیں بہت حد تک لگا کہ ہاں بچوں جو یہ اسٹوڈنٹس جو بات کریں وہ دے میکنگ سینس کہ ہم نے کورونا سے بچنے کے لیے جہاں پر اتنا کام کیا تو ایسا بھی ہو جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب احتجاج کیا اور اسپیسیفکلی ہر یونیورسٹی کے پاس, ہر پولیس کے پاس, معاف کیجیے گا ہر اسکول کے پاس یا انسٹیٹیوٹ کے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہوتے اچھے طریقے سے کہ وہ آن لائن ایگزامینیشن لے سکیں. اب جو ان کا احتجاج کا طریقہ تھا شفاعت وہ بہت خراب تھا. مطلب انہوں نے تو اس سے پورا ماحول ہی بدل دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی مطلب اگر ہم آن لائن ایگزام دیں گے, یونیورسٹی نہیں آئیں گے پر ہم ایسے آ کے لڑیں گے ضرور. تو اب یہاں پہ نہیں کرونا پھیل رہا, کہ کرونا نے کہا ہے کہ میں ڈرتا ہوں لڑائی سے, میں آگ سے ڈرتا ہوں تو میں آپ لوگوں کو نہیں چھوؤں گا. پتہ نہیں کسے بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں, کسے بیوقوف سمجھ رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن بہرحال تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے اور ہمارے طلباء کا نقصان ہو رہا ہے, اور اس طرح سے دھونس اور احتجاج اور اسٹرائک اور دھکم پیل اور ڈنڈا برداری کے ذریعے میرے خیال میں احتجاج کرنا جسٹیفائیڈ نہیں. یہ شفاعت آپ ان طلباء کو دیکھ بھی رہے ہیں, طلباء نے ماسک بھی پہنا ہے. یہ وہی طلباء جو کہ بار بار بات کر رہے تھے کہ جی ہماری جانوں کو خطرہ ہے, آپ ہمارے آن لائن ایگزامز ہیں. لیکن جب کل جس طریقے سے انہوں نے احتجاج کیا وہ آپ تمام تر لوگوں کے سامنے ہے, بڑا شرمناک مناظر تھے. اچھا ساتھ میں آپ کو لیکن یہ بھی بتائیں کہ جو آن لائن امتحان کی جو اجازت ہے نا وہ دی گئی ہے, لیکن یہ جو اجازت ہے نا یہ صرف اور صرف فیصل آباد کی جی سی ویمن یونیورسٹی انتظامیہ نے دی ہے. اور کیونکہ یہ تمام بہت ساری انتظامیہ, بہت ساری یونیورسٹی کی انتظامیہ شفاعت بات کریں کہ ہمارے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہیں. جی ہر یونیورسٹی پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں طلباء و طالبات سے لڑ سکے. تو بڑا یہ ایک ڈائلیما ہے کہ جہاں پہ ہماری مطلب یہ تعلیمی ادارے ہیں, ان تعلیمی اداروں کے اندر اس قسم کی حرکتیں ہونا یہ مناسب قطعی طور پہ نہیں ہے. اور جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس ایک جیسے کہتے ہیں ایک حیثیت کیا ہے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کیسے اپنے آپ کو ایک جواز فراہم کر رہے ہیں جب آپ میں سے کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا, آپ لوگ ٹولیوں میں جھنڈ کی شکل میں آتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ایگزامز آن لائن لیے جائیں کیونکہ کرونا پھیل جائے گا. دس از ناٹ انڈرسٹینڈیبل. تو اسی حوالے سے جناب ہمارے ساتھ محمد زبیر موجود ہیں. محمد زبیر جو کہ احتجاج کرنے والے طلباء کے رہنما ہیں, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. پہلے مجھے بتائیے گا زبیر کہ بیسیکلی یونیورسٹیز کا موقف کیا ہے کہ آن لائن ایگزامز کیوں نہیں ہونے چاہیے, کیا وجہ کہہ رہے ہیں وہ؟ یہ ان لوگوں نے میرے اندازے اور ہمارے اسٹوڈنٹس اندازے کے مطابق یہ ہیں کہ ان لوگوں کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے آن لائن لے لیا تو ہم لوگ پاس ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے تیاری آن لائن کی ہے. اگر یہ لوگ ہمیں آن کیمپس بلاتے ہیں وہاں پہ ایک ان لوگوں کا یہ ہے کہ یہ ہمیں وہاں پہ نیکسٹ سیمسٹر چارج کریں گے تب آپ کو رزلٹ مل جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ آن لائن پڑھایا گیا تو آن کیمپس جب ایگزام لیں گے تو ان کو خوب ہمیں فیل کرانے کے شوق ہیں, تو وہ ہمیں وہاں پہ فیل بھی کر سکتے ہیں اور کریں گے بھی تاکہ ہم ڈبل فیس ادا کریں. تو وہ اس لیے ہم یہ نہیں ہونے دے رہے ہیں کہ ہم وہی فیس میں آلریڈی ہم ایک سارے اسٹوڈنٹس جو اس وقت پروٹیسٹ پہ نکلے ہوئے ہیں سارے غریب فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, سو اس وجہ سے ہم ڈبل فیسز نہیں کر سکتے. یہ تو آپ لوگوں نے ایسی چیزیں نا مفروضہ جو آپ نے پہلے اخذ کر لیا کہ جی وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ پیسے بنائیں تو وہ آپ لوگوں کو فیل کر دیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیں یہ جو آپ لوگوں نے کل جس طریقے سے احتجاج کیا آپ کی یونیورسٹی انتظامیہ سے اس سے پہلے کوئی بات چیت ہوئی ہو؟ جس دن ہم لوگ سارے اسٹوڈنٹس نہیں تھا, دبئی میں تھا, اس نے کہا ہم آپ کو گزرے ہوئے منڈے کو آپ کی گورنر سے ملاقات کروائیں گے اور آپ لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر شادرے نے بھی یہ ذمہ داری لی, PRO گورنر نے بھی یہ ذمہ داری لی. اس کے بعد ہمیں کسی نے رابطہ نہیں کیا, ہم مجبور ہو گئے. وہاں پہ ہمیں کوئی سننے والا نہیں تھا. وہاں پہ ہم لوگ
تقریباً 10 بجے سے لے کے ہم لوگ 9 بجے شام 9 بجے رات 9 بجے تک ہم لوگ بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کوئی کیفیٹیریا کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم لوگ وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے ہماری نہیں سنی. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے یہ کیا کہ ہم جب یونیورسٹیوں کے پاس جائیں گے، ظاہر ہے ہم نے ان کو فیس دیا ہے، ہم ان کے بچے ہیں تو وہ ہماری بات سنیں گے. اس لیے ہم لوگ ہر یونیورسٹی کے سامنے پہنچ رہے، جس نے آن لائن نہیں کیا ان کے سامنے ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کیا. لیکن آپ کو بات چیت کرنی چاہیے، یونیورسٹی کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، یونیورسٹی انتظامیہ کی بات سمجھنی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی یہ چاہتی ہے کہ آپ کو فیل کرے اور آپ کو فیل کرنے کے بعد آپ سے دوبارہ اگلے سیمسٹر کی فیس چارج کرے. آپ کو یہ بات کیا یونیورسٹی نے کمیونیکیٹ کی ہے یا یہ بات آپ نے خود سے گھڑ لی ہے؟ کیونکہ اس سارے پروسیس میں نقصان طلبہ کا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی تشدد نہیں کیا. ایک بھی اگر کسی نے ریکارڈ کی، ان لوگوں نے ہمیں پرووک کیا. گارڈ باہر آئے، کھل والے میں بھی پولیس تقریباً کوئی 200 پولیس پہنچ گئے تھے. ہم لوگوں کے پاس نہ کوئی ڈنڈا تھا نہ کوئی پسٹل تھا. جب اسٹوڈنٹس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو وہ پسٹل وغیرہ کہاں سے خریدیں گے؟ ہمارے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے یونیورسٹی پہ دعویٰ بول دیا، یہ غنڈہ گرد ہیں، یہ ہے، یہ وہ ہے. تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا ہو رہا ہے. ہم نہتے وہاں پہ پہنچے تھے. اگر ایک بھی بندے کو وہاں پہ کوئی کسی گارڈ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، کل بھی کسی پولیس والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. کل ہم 4 بندے ہاسپٹل جناح ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئے. میں خود ایڈمٹ ہوا ہوں، میں نے ابھی یہ کھلونا لگایا ہے تو میں ابھی بھی آج پھر بے ہوش ہو گیا تھا. اس کے بیچ مجھے سانس کا مسئلہ تھا، تو اس لیے آج 10 اسٹوڈنٹس جو ہے نا ہاسپٹل ڈفرینٹ ہاسپٹل پہنچ گئے. 10 اسٹوڈنٹس. تو یہ کون سا وہ عجیب سا ہے کہ ہم لوگوں نے ان سے بغیر ہم لوگوں نے وہاں پہ تشدد کیا یا گیٹ پہ ہم لوگوں نے دعویٰ بول دیا. لوگوں نے ہمیں بیٹوں سے مارا گیا. جو کرکٹ بیٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس اینٹیں تھے جو باقاعدہ وہاں سے دیواروں کے پیچھے سے اتار کے ہم پہ مار رہے تھے. ان کی یہ ویڈیوز میرے اکاؤنٹ پہ بھی، سب کے اکاؤنٹوں پہ موجود ہے جو ہمارے اس حق کی لڑائی میں ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. زبیر ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، ان کو پرووک کیا گیا، اور ساتھ میں بتایا کہ ان کے تو باقی جو ساتھی 10 طلباء ہیں وہ آلریڈی اس وقت ہاسپٹلائز بھی ہیں. لیکن کل جو ویڈیوز ہمارے سامنے آئی تھیں جس طریقے سے میوزک پہ رقص بھی کیا جا رہا تھا، وہ سم شباب دیٹ واز ویری ڈسٹربنگ. کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف تو یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے آن لائن ایگزام دینا ہے، ہماری جانوں کو خطرہ ہے اگر ہم ایگزامینیشن ہال چلے گئے. دوسری جانب جس طریقے سے باہر جو مناظر ہم نے دیکھے، جو دھینگا مشتی ہوئی، وہ تمام تر ہم لوگوں نے دیکھی جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی ہمارے لیے بھی. اسی والے سے بات کریں گے. جی ہم اور بھی چلا رہے ہیں، وہ اس میں پولیس سائڈ پہ کھڑی نظر آ رہی ہے، جبکہ طلباء جو ہیں وہ یونیورسٹی کا گیٹ توڑتے نظر آ رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جو مناظر انہوں نے ٹی وی پہ چلائی بھی. میرے خیال میں چونکہ ایک یونیورسٹی ایسی ہے جس نے کل احتجاج کے بعد اجازت دی. میرے خیال میں شاید وہ ہمارے ساتھ لائن پہ بالکل شفاعت جی سی ویمن یونیورسٹی کی وائس چانسلر ڈاکٹر روبینہ فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو شامل گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائے گا، کیونکہ صرف جی سی ویمن یونیورسٹی ہے جس نے آن لائن ایگزام کی سہولت دی ہے، کیا کیا سہولتیں اس میں میم پہلے آپ لوگ کور کریں گے؟ سب سے پہلے بتائیے گا. جی ہم نے اسٹوڈنٹس کو 3 آپشنز دی ہیں کہ وہ آن لائن ایگزام اگر گھر بیٹھ کے دینا چاہتے ہیں تو ایک آپشن ہے. سیکنڈ آپشن ہے وہ فزیکلی اگر وہ آنا چاہیں تو بھی آ سکتے ہیں. اور تھرڈ آپشن ہے کہ وہ اپنے لیپ ٹاپس لے کے ہماری یونیورسٹی میں آ جائیں، انڈر آور سپرویژن وہ ایگزام دیں. ریزن ہم نے جو تھرڈ دی ہے اس کا مین آبجیکٹو یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جب ریئل ٹائم میں ایگزام دیں گے تو انہیں کنیکٹیوٹی ایشو ہوگا اور انہیں الیکٹریسٹی کا بھی پرابلم آ سکتا ہے. تو ان آرڈر ٹو اوائڈ دیز ڈیفیکلٹیز ہم نے انہیں یہ 3 آپشنز دی ہیں ان میں سے. اور ہم نے رسپانسبلٹی ساری اسٹوڈنٹس پر ہے کہ اگر وہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے ریئل ٹائم میں اپنا ایگزام پیپر سبمٹ نہ کر سکے تو دے آر responsible for themselves. وہ اس میں یونیورسٹی پھر کوئی رسپانسبلٹی نہیں لے گی. میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں کہ لاسٹ ٹائم جب فرسٹ ویو آئی تو ہمارے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس، میں دونوں کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کی. ٹیچرس نے یوٹیوب چینلز پہ اپنی ویڈیوز بنائی، آڈیو ویڈیو امبیڈڈ پریزنٹیشنز بنائیں، لیکچرز بنائے. اس کے علاوہ انہوں نے پوری ورلڈ سے جہاں فیمس لیکچرز ان کو ملے اس سبجیکٹ سے ریلیونٹ وہ انہوں نے ان کے پورٹلز پر ڈالے. ہم نے LMS سسٹم بہت اسٹرانگ کیا. وہ پہلا جو تھا وہ ایکسپیریمنٹل فیز تھا، پہلی ویو، اور سیکنڈ ویو میں ہم نے اس کو اور امپروو کیا.
اور اب ہم دونوں طرح ریڈی تھے کہ آن لائن بھی لے سکتے ہیں اور فزیکل بھی لے سکتے ہیں. اب لیکن آن لائن میں آپ سب جانتے ہیں کہ تھوڑے کے پاس ڈیوائسز نہیں تھیں, ان کے پاس یہ مسئلے آ رہے ہیں. آن لائن میں کنیکٹیوٹی کا ایشو ہوتا ہے, کوالٹی کا ایشو ہوتا ہے, جیسے کہ ابھی کیا. سو یہ پرابلمس تو ہیں, لیکن ساتھ ہی یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو میرے خیال میں شاید پوچھنا ضروری بھی ہے, کیونکہ بہت سارے طلباء ایسے ہیں جن کے پاس لیپ ٹاپس نہیں ہیں, جو یوزلی ہم نے ہاسٹل لائف گزاری ہوئی ہے تو وہ یہی ہوتا تھا کہ جو شیئر کرتے ہیں ایک لیپ ٹاپ یا ایک ڈیوائس 2-3 اسٹوڈنٹس مل کے شیئر کر لیتے ہیں. اور بعض لوگوں جو اپنے دیہات سے آتے ہیں وہاں پہ کنیکٹیوٹی کا ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے. طالبات کی یونیورسٹی ہے, میرے خیال میں شاید ساری طالبات یہ تینوں آپشنز اس طرح سے افورڈ نہیں کر سکتی. ہونا تو یہی چاہیے کہ ان کا آن کیمپس امتحان لیا جائے اور کیمپس بلا کے ان سے ایگزام لیا جائے فزیکل ڈسٹینسنگ کے ساتھ. پاسبل نہیں ہے؟ اٹ از پاسبل, بالکل پاسبل ہے, لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس بات پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں جگہ جگہ. ہماری اسٹوڈنٹس نے گیٹ پر پورا دن آؤٹ سائڈرز کے ساتھ بیٹھ کے, وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں زیادہ تھا کہ ایسا ڈسٹربنس کریٹ کی جائے, تو ہم نے الٹیمیٹلی یہ سوچا کہ اگر اسٹوڈنٹس اگر وہ مینج کر سکتے ہیں کہ وہ ریئل ٹائم میں ایگزیکٹلی ویسا ہی ایگزام پیپر دیا جائے گا ان کو جیسا وہ فزیکل میں دیتے ہیں, ایگزیکٹلی اسی ٹائم پہ پیپر سٹارٹ ہوگا, اسی ٹائم پہ ختم ہوگا. تو اسٹوڈنٹس اگر ریڈی ہیں تو وی کین گیو دیم دیٹ کائنڈ آف پیپر. لیکن دراصل اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں یہ کانسیپٹ ہے کہ پچھلی دفعہ جیسے ہم نے ان سے اسائنمنٹس لے لی تھیں, ان سے ہم نے اوپن بک ایگزام لے لیا تھا, اور جس میں ٹرانسپیرنسی کا ایک ایلیمنٹ تھا جس پہ ہم خوش نہیں تھے کہ ٹرانسپیرنٹ. یہ ٹرانسپیرنسی کے ایلیمنٹ سے میرا سوال نیکسٹ ڈاکٹر صاحبہ جڑا ہے, وہ یہ کہ آپ لوگ اس کو انشور کیسے کریں گے؟ جیسے آپ نے آپشن تو دی ہے کہ طلباء جو ہیں وہ گھر بیٹھ کے بھی ایگزامس دے سکتے ہیں, سو ہاؤ وڈ یو میک شیور کہ اس میں نقل کا کوئی عنصر نہ شامل ہو؟ جی یہ ایک ٹرکی چیلنج ہے ہمارے پاس ہے. ہم نے اس میں اپنے آئی ٹی ٹیم کو شامل کیا ہے اب کہ وہ ہمارے کیمراز بھی آن ہوں اور ہم ایگزیکٹلی اس ٹائم پہ پیپر سبمٹ کریں اسٹوڈنٹس کو, اور ایگزیکٹ اس ٹائم پہ جس پہ پیپر کمپلیٹ ہوا ہے اس پہ وہ سب ہمیں اپلوڈ کر دے. اور اگر اس اپلوڈنگ کے دوران اگر کوئی ایشو ہوا تو وہ اسٹوڈنٹ ریسپانسیبل ہوگا. اور اس میں جب کیمراز آن ہوں گے تو ہم میک شیور کریں گے کہ اسٹوڈنٹ ادھر ادھر سے مٹیریل نہ لے. اور اس میں ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں ایپ کہ اگر اسٹوڈنٹ نے کوئی اور ویب پیج کھولا تو وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے. اور کچھ ہم کوشش کریں گے, لیکن اس طرح فزیکل جیسے ایگزام ہوتے ہیں بہت بڑا چیلنج ہے یہ یونیورسٹی کی آئی ٹی ٹیمز کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے, اور خود یونیورسٹیز کے لیے بھی. اور پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز کے پاس ڈیفینیٹلی اتنا انفراسٹرکچر نہیں ہوتا کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پہ بینڈ وڈتھ دے سکیں کہ ہر اسٹوڈنٹ کی اسکرین شیئرنگ ان کے پاس آ رہی ہے اور ہر اسکرین شیئرنگ کو مانیٹر کیا جا سکے. بہت بڑا چیلنج ہے, بٹ آپ نے اٹھایا جی, وی وش یو لک, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جی اسٹوڈنٹس بھی اس سے خوش رہے. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر ربینہ فاروق صاحب موجود تھی, بتا رہی تھی کہ جی آن کیمپس ایگزامس نہیں ہو سکتے کیونکہ اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور ساتھ میں شفاعت, ابھی میں یہ سوچ رہی ہوں آن لائن کلاسز پہ پہلے تحفظات آ رہے تھے کنیکٹیوٹی کے, انٹرنیٹ کے حوالے سے. اب وہی آن لائن اگر ریئل ٹائم میں آپ کو وہی آن لائن ایگزام دینی ہو تو پھر وہاں پہ پرابلم نہیں ہوگی؟ سوال ہے, بہت چپتا ہوا سوال ہے. اور وہ لوگ جو کہ ہم نے آپ نے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک اسٹوڈنٹ کو شامل کیا تھا اپنے پروگرام میں جو گلگت بلتستان میں کسی پہاڑ پہ جاتا تھا کیونکہ وہاں پہ سگنل آتے تھے. ایگزیکٹلی. اب یہ بچے سوچ نہیں رہے کہ ہر بچے کے پاس جو ہے نا وہ 5G نہیں آ رہا, اور ہر بچے کے پاس وائی فائی فل آن انلمیٹڈ نہیں آ رہا. اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمارے لیے ہم نہیں پڑھ پا رہے, آن لائن کلاسز ہمیں نہیں سوٹ کر رہی, تو ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو خیر تمام تو اسٹوڈنٹس کے شفاعت یہاں پہ مسئلے مسائل تو دیکھنے ہوں گے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.